أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم فمن يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم فكيف تكفرون كيف تحكمون. اب اللہ تعالی نے مزید ایک ڈانٹ کی بات ارشاد فرمائی. قل، آپ ان سے سوال کیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے من یہدی، جو راستہ دکھائے الی الحق، سچائی کی طرف؟ کوئی ایک بھی تمہارے ان شریکوں میں ایسا ہے جو حق اور سچائی کی طرف رہنمائی کرے؟ اور یہ وہی دلیل ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی جب وہ واپس آئے تھے طور سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم جس کی عبادت کر رہے ہو، تم نے اتنا بھی غور نہیں کیا، یہ تو تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور تمہیں سیدھا راستہ بھی نہیں دکھا سکتا. اللہ یرجع الیہم قولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچڑا جو تھا جس سے آواز آتی تھی وہ کوئی حق کی راہ نہیں دکھا رہا تھا. اور اللہ کے ہونے کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی مخلوق کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جو کچھ مرضی یہ کرتے رہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ نے راہ متعین کی اور بتایا کہ کیا چیز حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ ہے، کس طرح اللہ کی راہ مل سکتی. اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے خداؤں میں کوئی ایک بھی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو سچائی کی طرف رہنمائی کرے اور لوگوں کو صحیح راہ دکھائے. قل اللہ یہدی للحق، آپ کہیے اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جب ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ اللہ راہ بتاتا ہے صحیح چیز. اللہ تعالی کا راہ بتانا دونوں طرح سے ہے. وہ فطری رہنمائی کرتا ہے اور فطرت کی چیزیں لوگوں کو بتاتا ہے. اللہ الہام فرماتے ہیں فطری اعتبار سے لوگوں کو. بچہ ہے دودھ کو پیتا ہے، چوستا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی طبیعت میں ڈالی جاتی ہے کہ اس نے ایسے کرنا ہے. اسی طرح انسان کو سردی اور گرمی سے تحفظ فراہم ہوتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں جانوروں میں مثلا بلی ہے، گھاس کھا رہی ہوتی ہے. اب حالانکہ وہ گھاس نہیں کھاتی، لیکن اس کو بھی الہام کیا جاتا ہے کہ اس کی کس مرض کی شفا اس میں ہے. اگر اس کے پاس زبان ہو تو وہ بتائے کہ یہ کیوں کھا رہی. ایسے ہی کبھی کبھی انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ فلاں چیز کھا لے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی وہ جو چیز آپ نے کھائی تھی بالکل ٹھیک کھائی تھی اور اس وجہ سے آپ اس چیز سے بچ گئے ہیں. یہ اللہ ہی کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے ان کاموں میں بھی جن کاموں کا شریعت سے تعلق نہیں، اور اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں کی. اس طرح سے بھی کہ معاش میں جب انسان کو چوائس کرنا ہوتا ہے کہ کیا کام کرے اپنی معاش کے لیے، ان چیزوں کے لیے، تو اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کہ ان چیزوں میں تمہیں برکت ہوگی، ان چیزوں کو، ان کاموں کو کرو، اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں بشرطے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کو بگاڑا ہوا نہ ہو. بہت سی الہامی چیزیں ہوتی ہیں اور شریعت میں اللہ ہدایت دیتا ہے. وہ تو خدا کا خاص کرم اور مہربانی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور انبیاء علیہ السلام راہ دکھاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بڑی صاف بات ارشاد فرمائی کہ قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہیے اللہ کی ذات ہے جو سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچی راہ، صحیح راہ خدا دکھاتا ہے. قل اللہ، کہیے کہ اللہ اللہ راہ دکھاتا ہے. افمن یہدی، سو تم غور کرو کہ ایک طرف تو تمہارے شریک ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو،
وہ کوئی راہ نہیں دکھاتے. دوسری طرف اللہ ہے جو تمہیں ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے. ان دونوں میں سے افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کون؟ اللہ. افمن یہدی الی الحق، کیا وہ جو تمہیں صحیح راہ کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالی، احق کو اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، امن، یا اس کا زیادہ حق بنتا ہے لا یہدی الا ان یہدا، جو کوئی رہنمائی نہیں کرتے صحیح راہ کی طرف، وہ کوئی راہ نہیں پاتے الا ان یہدا، مگر یہ کہ خود انہیں جب راہ دکھائی جائے تو پھر چلے. دونوں میں سے کون ہے جس کی پیروی ہونی چاہیے؟ ایک اللہ ہے جو راہ دکھاتا ہے، اور ایک تمہارے شریک ہیں جو راہ دکھانی تو درکنار. ام اللہ یہدی الا ان یہدا، جو راہ دکھانی تو درکنار ہے، آپ خود انہیں کوئی راہ نہیں ملتی جب تک کہ کوئی اور انہیں راہ نہ دکھائے. وہ بھی محتاج ہیں. یہاں پر مراد کون ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ شیطان، کہ جب تک انہیں کوئی راہ نہ دکھائے. لیکن باقی حضرات نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں شیطان تو راہ پہ آتا ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ فرشتے یا اللہ کی دیگر مخلوقات جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک کوئی راہ نہیں پاتے تھے جب تک کہ اللہ ہی انہیں کوئی راہ نہ دکھائے. تو کیا ان کی عبادت کرو گے یا اس اللہ کی عبادت کرو گے جس نے حق کی راہ بتائی؟ دونوں میں تم خود فرق کر لو. فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا حکم لگاتے ہو، تم کیسا انصاف کرتے ہو. یہاں حکم جو ہے انصاف کے معنی میں آ گیا کہ کیسا انصاف کر رہے ہو تم. یہ اسی طرح کی دلیل ہے جس طرح چھٹے پارے میں پہلے گزر چکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی تم عبادت کرتے ہو. اللہ نے فرمایا کانا یا فلان طعام، دونوں تو کھانا کھاتے تھے. تو جو کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ بشری ضروریات ہیں، اس کا مطلب ہے وہ محتاج ہے. اور جو اپنے ان کاموں میں اللہ کا محتاج ہے وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ اسی طرح یہاں فرمایا کہ تم خود غور کر لو کہ ایک تمہارے معبود جو فطری چیزوں کا الہام تو درکنار، وہ کوئی ہدایت کی راہ بھی نہیں دکھا سکتے، اور ایک اللہ جو فطری کاموں کے امور سے، فطری امور سے لے کے جنت جہنم عاقبت کی ساری زندگی اس کے لیے ایک ایک چیز تمہیں دیتا ہے. دونوں میں سے کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ بات یاد آئی اس سے، ایک پادری آیا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور نیا نیا زمانہ تھا عیسائیوں کے آنے کا، اور جگہ جگہ ایک ایک چوک میں، ایک ایک محلے میں پادری پھیلے ہوئے تھے، اور پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہاں کے جتنی آبادی ہے یہ لوگ عیسائی ہو جائیں. بڑا زور لگایا، اور بڑا نشانہ تو مسلمان تھے، کیونکہ توحید کی دولت انہی کے پاس تھی ہندوستان میں، اور اب بھی انہی کے پاس ہے. تو بڑے دلچسپ مناظرے ہوتے تھے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مرجع تھے دہلی میں اور سب لوگ حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے، تو پادری نے سوچا کہ ان کو کسی طرح قابو کریں. تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. حضرت کا واز ہوتا تھا اتوار کو، اور مومن خان مومن جو شاعر ہیں بہت مشہور، یہ مرید تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ آتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، اور حضرت کے انتقال پہ بڑا زبردست مرثیہ بھی انہوں نے لکھا ہے. تو اس نے کہا حضرت پوچھنا یہ ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرہانے تکیے کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ جاگ رہا ہے، ایک تیسرا آدمی گزر گیا اور وہ راہ بھول گیا ہے. تو
تو وہ راستہ اس جاگنے والے سے پوچھے یا اس سوئے ہوئے کو اٹھا کر پھر اس سے پوچھے؟ کس سے راستہ پوچھنا چاہیے؟ سمجھے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے نا، خود اسے بھی راہ نہیں پتا، وہ اسی انتظار میں ہے کہ وہ سوئے ہوئے کو جگائے گا یا وہ جگے گا تو اس سے راستہ پوچھ کے آگے چلیں گے۔ مراد اس کی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ پوری انسانیت راستہ بھول گئی ہے، مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں، تو کس سے راستہ پوچھیں؟ انہیں اٹھائیں یا جو پہلے سے جاگ رہے ہیں ان سے راستہ پوچھیں؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور یہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ جو ہدایت اور رہنمائی کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، صحیح راہ دکھاتا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، یا ان کی جن کے پاس خود ہی ہدایت نہیں۔